شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کی توفیق و رحمت سے آج رمضان مبارک کا 20واں روزہ ہے، اور جو ہماری رمضان سیریز کا دوسرا سیشن تھا، ہر پارہ کی پہلی آیت کا ترجمہ اس کی تفسیر کے حوالہ سے، چونکہ آج 20واں روزہ ہے تو ہم 20ویں پارہ کی پہلی آیت کا ترجمہ اس کی تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ 20ویں پارہ کی پہلی آیت کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ جی، امن کون ہے وہ، کون ہو سکتا ہے؟ خلق پیدا کرنے والا، السماواتی آسمان کو، والارض اور زمین کو، وانزل اور کون نازل کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فانبتنا به اور اگاتا ہے اس میں، حدائق ذات بہجہ تمہارے لیے بارونق باغات، ہرے بڑے باغات، ما کان لکم اور نہیں تھے ہرگز تم، ان تنبتوا شجرہا نہیں ہے ہرگز تمہارے ہاتھ میں، تمہارے بس میں ان کے باغات، ان کے درخت اگانا، اس کھیتی کے درخت کو اگانا۔ الہم کون ہے معبود مع اللہ، اللہ کے سوا، بل ہم بلکہ یہ قوم یعدلون ایسی قوم ہے جو انحراف کرتی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین سوالیہ نشان کے ذریعے اپنی توحید کو راسخ کر رہے ہیں، اپنی توحید کی بات کو راسخ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سوالیہ نشان کے ساتھ اپنی توحید کی بات کو سمجھا رہے ہیں، اپنی توحید کو واضح کر رہے ہیں۔ کیسے؟ اللہ رب العالمین پہلے سوال کرتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے ایسا کہ جو آسمان کو پیدا کرے، جو زمین کو پیدا کرے؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے؟ کیا تمہارے معبودوں میں سے کسی کے پاس اتنی طاقت، اتنی وسعت، اتنی قوت ہے کہ وہ آسمان کو یا زمین کو پیدا کر سکے؟ کون ہے وہ ذات جس نے ان آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا؟ کیا یہ اپنے آپ وجود میں آ گئی؟ نہ، اس کی کون ہے اس کو پیدا کرنے والا؟ آسمان کے نظام کو کون ہے چلانے والا؟ زمین کے نظام کو کون ہے چلانے والا؟ ساتوں آسمان کو طے بدے کون ہے بنانے والا؟ ساتوں زمینوں کو کون ہے طے بدے بنانے والا؟ اب اس زمین کے اندر جو نظام چل رہا ہے، اس زمین کے اندر جو پانی ہے، اس زمین کے اندر جو جاندار ہے، اس زمین کے اندر جو انسان ہے، کون ہے ان کو پیدا کرنے والا؟ کون ہے دن کو رات کو تبدیل کرنے والا، رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کرنے والا، سردی کو گرمی میں اور گرمی کو سردی میں تبدیل کرنے والا؟ کون ہے ایسا انسان، کون ہے ایسا کوئی شخصیت جو ان موسموں کو تبدیل کرنے والی؟ کون ہے ایسا کوئی ذات جو اس دنیا کائنات میں رہنے والے ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے؟ کون ہے ایسی وہ ذات جس نے اس پورے نظام کو، اس پوری گلیکسی کو، اس پورے کائنات کو اس کے وجود میں لایا؟ کون ہے وہ ذات؟ اللہ رب العالمین سوالیہ انداز کے ساتھ اپنی توحید کو سمجھا رہے ہیں۔ آگے کیا کہا؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً اور کون ہے جو آسمان سے پانی کو برساتا ہے؟ اور میرے علاوہ کون ہے جو آسمان سے پانی کو برسا سکتا ہے؟ کہ آج تک اتنی جدید ٹیکنالوجی کے دور میں آج تک کوئی ایسی مشین پیدا ہو سکی ہے جو بادلوں سے پانی برسا سکے، جو آسمان سے پانی برسا سکے؟ کیا کوئی ایسی ٹیکنالوجی کوئی پیدا ہو ہی سکی ہے؟ کون ہے وہ ذات جو آسمان سے پانی برساتا ہے؟ وہ پانی کیسا ہوتا ہے؟ وہ کہ عام پانی ہوتا ہے؟ وہ ایسا پانی ہوتا ہے فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ اس پانی کے ذریعے اللہ رب العالمین اس پانی کے اندر ایسی قوت نازل کرتا ہے، ایسے اس کو کیمیکل نازل کرتا ہے، ایسی اشیاء اس پانی کے اندر نازل کرتا ہے کہ جس پانی کے ساتھ تمہارے باغات ہرے بڑے ہو جاتے ہیں، تمہاری فصلیں جوان ہو جاتی ہیں، تمہاری فصلوں کے اندر پھل لگتے ہیں۔ کون ہے وہ ذات جو آسمان سے پانی نازل کرتا ہے؟ اور ذات بہجہ
اور تمہارے جو باغات ہیں ان کو رونق برونق بڑھاتا ہے، ان کو ہرے بھرے کرتا ہے۔ بتاؤ مجھے، اور تم تو زمین کے اندر ذرہ بوتے ہو، تم زمین کے اندر چھوٹا سا ذرہ بوتے ہو، اور اللہ رب العالمین اس کو اتنا بڑا آسمان کو چھوتا ہوا درخت پیدا کرتا ہے۔ وہ کون ہے وہ ذات جو اس کو پیدا کرے؟ کون ہے وہ ذات جو اس بیج سے پھلوں کو پیدا کرے؟ کون ہے وہ ذات جو اس بیج سے فصلوں کو پیدا کرے؟ کون ہے وہ ذات جو اس بیج سے فصلوں کو پیدا کرے؟ وہ جو گندم کو پیدا کرے، چاولوں کو پیدا کرے، نباتات کو پیدا کرے، کون ہے وہ ذات؟ آگے فرمایا ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، نہیں ہے تمہارے بس میں، اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی انسان کسی درخت کو پیدا کرے، کسی فصل کو پیدا کرے، کسی کے بس میں نہیں اگر اللہ نہ چاہے۔ تم تو ایک ذرہ بوتے ہو، وہ درخت کو پیدا کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آگے فرمایا الہ مع اللہ، کیا اس دنیا کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے؟ بتاؤ، اللہ کو بتلاؤ، کیا اللہ کے علاوہ کون ہے اللہ کے علاوہ معبود جو یہ سب کام کرنے والا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ ایسی قوم ہے جو اس بات سے انکار کرنے والے ہیں اور اس باتوں سے انحراف کرنے والے ہیں، یہ اللہ کی توحید سے انحراف کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین اپنی توحید کو سمجھا رہے ہیں سوالیہ انداز کے ساتھ، ان تمام اشیاء کو، ان تمام قدرتوں کو اکٹھا کر کر اللہ رب العالمین سمجھا رہے ہیں کہ ان سب کو کون کرنے والا ہے، ان سب کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی بھی ان کاموں کو کرنے والا ہے، یا کسی کے پاس اتنی قوت، اتنی وسعت موجود ہے؟ نہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی توحید کو سمجھا رہے ہیں، اپنی توحید کی دعوت دے رہے ہیں اس آیت کے اندر۔ تو یہ تھا اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔